ہاں جی، نصف سے آگے آیت نمبر 203 سے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ یعنی حج کے دنوں میں جو آخری حج کے بعد منا کے 3 دن ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی شخص 2 دن کے بعد ہی واپس آ جاتا ہے تو بھی اس کا حج ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی 3 دن تک 13 تاریخ تک رکا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کی ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہو، اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ ایک کریکٹر کا اب یہاں پہ تذکرہ ہے، ایک اور یہ ایک عام کریکٹر دنیا میں پایا جاتا ہے، کسی کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے اس سے فرق نہیں پڑتا، کہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر بھی وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے، اللہ کو گواہ بنا بنا کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے کسی شخص کی بات ہو رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے پھر اسی اقتدار کے لیے ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں فساد پھیلائے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کھیتیوں کو برباد کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہوتا ہے وہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، تو وہ اپنے وقار کا خیال جو ہے اس کو گناہ پہ جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، ایک اور کریکٹر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دوسری طرف انسانوں میں ہی کوئی ایسا بھی ہے جو رضائی الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جس چیز پہ تمہارا دل کرے، جس چیز کو تم پسند کرو وہ چیز تم اختیار کرو، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کو فالو نہ کرو۔ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَیِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، پھر اگر تم ڈگمگا جاؤ، پھر تم نے اگر کوئی ٹھوکر کھائی، لغزش کھائی، صاف صاف ہدایات جو تمہارے پاس آ چکی ہیں انہیں مان لینے کے بعد، تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا سائبان لگائے، فرشتوں کے پرے اور قطاریں لیے خود تمہارے سامنے آ جائے اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ کیا وہ اب اس بات کے منتظر کہ اللہ خود آ جائے اور وقضی الامر اور معاملات نپٹا ہی دیے جائیں؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آگے رکوع نمبر 10 ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو
کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو بدبختی سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے، کیونکہ ان میں تو ہو چکا نا، کتنی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امتم واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور گمراہی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے حکم سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ کیسے کیسے نہیں ستایا گیا انہیں، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں۔ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ کتب علیکم القتال، یسألونک عن الشہر الحرام، یہ آیت نمبر 217 ہے، اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 11۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ قتال فیہ، لڑنا کیسا ہے؟ کل قتال فیہ کبیر، آپ کہیے کہ اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ اللہ کے بندوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ 2 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 8 آدمیوں کا ایک دستہ بھیجا تھا نخلا کی طرف، جو مکے اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اور ان سے کہا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پہ صرف نظر رکھنی ہے اور جنگ نہیں کرنی۔ لیکن ان لوگوں کو رستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا، اس پہ انہوں نے حملہ کر دیا، ایک آدمی قتل ہو گیا، باقیوں کو پکڑ کے لے آئے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب کہ رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے، وہ جو بندہ قتل ہوا ہے وہ رجب میں قتل ہوا ہے یا شعبان میں ہوا۔ لیکن قریش نے اور ان سے جو ملے ہوئے لوگ تھے مدینے کے، یہودی تھے، منافقین تھے، سب نے مسلمانوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں کہ یہ بڑے ویسے تو مومن بنتے ہیں لیکن انہوں نے ایک حرام مہینے میں ایک ہمارے آدمی کو قتل کر دیا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے ماہ حرام میں لڑنا بھی برا ہے، لیکن جو حرکتیں تم کر رہے ہو، مسجد حرام سے روک رہے ہو، جو تم لوگوں کو مکہ سے نکال دیا، پابندیاں لگائیں اور فتنہ فساد برپا کرتے ہو،
وہ تو اس سے بھی بڑا زیادہ بری چیز ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ تو قتل سے بھی بڑا ہے. وہ جو تم نے کام کیا ہے، خون ریزی جو ہے، اس سے بھی بڑا ہے جو تم کام کر رہے ہو. تمہاری جو برائیاں ہیں وہ اس سے بھی کہیں بڑی ہیں. ولا یزالون یقاتلونکم، وہ تو تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تمہیں پھیر دیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس کے خلاف جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا، یعنی جہاد کیا اور ہجرت کی، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں. اور اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے. ان سے کہیے ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے، اس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا. پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون، پہلے تھا کہ کن پہ خرچ کریں، یہاں یہ سوال ہے کیا خرچ کریں. فرمایا قل العفو، ان سے کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو وہ خرچ کر دو. اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. ان سے کہیے جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے. تم ان کے ساتھ اگر اپنا مال ملا بھی لیتے ہو تو اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ تمہارے اندر دل میں کیا بات ہے. اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. ان اللہ عزیز حکیم. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں. ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا. اب دیکھو مردوں سے کہا گیا کہ تم نہ کرنا مشرک عورتوں سے نکاح. جب عورتوں سے کی بات آئی تو یہ نہیں عورتوں سے کہا کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرنا، بلکہ مردوں ہی سے کہا گیا، ان کے ولی سے کہا گیا کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لیں. اس سے کیا پتہ چلا کہ عورت کا نکاح اس کا ولی کرتا ہے. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. رکوع نمبر 12. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے. کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں. پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رکھنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. یعنی ایک ہوتا نا عادتاً انسان قسم سے میں ان پہ اللہ گرفت نہیں کرتا، کیونکہ عادت تمہاری اس کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو دل کے ارادے سے تم پختہ قسمیں کھاتے ہو اس پہ اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے.
اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایلا اصطلاح میں میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ظاہر ہے ہمیشہ خوشگواری تو نہیں رہتے، بگاڑ کے اسباب ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں پھر اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تعلق نہیں رکھوں گا، تو اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو جانے ان کو پتہ ہونا چاہیے پھر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں، یعنی یہ ان کی عدت ہے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ واللہ عزیز حکیم وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ رکوع نمبر 13 ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے تیسری طلاق دے کے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی یہ جو خلا کی صورت ہوتی ہے اس میں عورت کچھ دے دلا کے ہی طلاق لیتی ہے، ٹھیک ہے، جو خلا ہوتا ہے۔ جو جب مرد طلاق دیتا ہے پھر تو جو کچھ تحفے تحائف دیے ہوئے ہیں کچھ واپس نہیں لینا، لیکن اگر عورت طلاق مانگتی ہے، خلا مانگتی ہے، تو پھر جو حق مہر وغیرہ جو کچھ اس نے لیا ہوا ہوتا ہے وہ واپس کرتی ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی مگر یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے، اپنی مرضی سے طلاق دے۔ اس نیت سے کیا ہوا نکاح تو نکاح ہی نہیں ہوتا نا، کہ وہ کہہ کے چلے میں کسی اور سے نکاح کروں، جیسے آج کل کہتے ہیں تماشا ہی بنایا ہوا لوگوں نے، پھر یہ کہہ کے نکاح کرنا کہ بس یہ 1 دن کے بعد مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں پہلے شوہر سے شادی کر لوں، ایسے نہیں۔ ہاں کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے وہ بھی اسے طلاق دے دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا، یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پہ نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ رکوع نمبر 14۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی
حرکت ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ باپ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی کہ باپ اگر نہیں رہا تو اس کے وارث دیں گے۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، بشرط کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ والذین یتوفون منکم، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روک کے رکھیں۔ یہ ہے ان کی عدت، 4 مہینے 10 دن جو آدمی فوت ہو جاتا ہے، یعنی بیوہ عورت کی عدت۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو۔ اب ظاہر ہے ایک عورت عدت میں ہے، کوئی شخص اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب وہ اس کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر لے، خواہ دل میں ہی چھپائے رکھے، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، چھپ کے ان کو میسج نہیں کرنے، کوئی اشارہ دے دو بس تم عدت کے بعد اس سے نکاح میں نے کرنا ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ کسی عورت کی عدت کے دوران اسے آپ پرپوزل نہیں بھیج سکتے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم۔ رکوع نمبر 15۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے یا مہر مقرر ہوا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے، یعنی پھر ظاہر ہے مہر تو مقرر نہیں ہوا، اب آپ ان کو طلاق دے رہے ہیں رخصتی سے بھی پہلے، تو کچھ نہ کچھ، اسے متع طلاق کہا جاتا ہے، کوئی ایک سوٹ یا کچھ کپڑے یا پیسے یا کچھ بھی دے دو، کچھ نہ کچھ دے کے ہی طلاق دو۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو، موسٹلی تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو مہر مقرر ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اگر نکاح کے بعد ہی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوتی ہے تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر لے ہی نہ، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور وہ کہے پورا ہی مہر دے دو اس کو، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو، تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کو بعض لوگ علماء کہتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے، بیچ والی نماز، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے کہ وہ نماز جو اعلیٰ و اشرف ہو، یعنی بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔
اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ وقوموا للہ قانتین، بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ لو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، یہ وصیت کر کے جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ 1 سال کے لیے اس کی بیوی کو اسی گھر میں رہنے دیا۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طریقے پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، حقاً علی المتقین۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ یہ تھا 15واں رکوع۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کے کام کرو گے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، 16واں رکوع ہے۔ اس میں اب ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ پھر اللہ یہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جسے واقعہ خروج کہا جاتا ہے۔ سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، وہاں پہ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے؟ قرض حسن کون سا قرض ہوتا ہے؟ اس سے مراد خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں نہ صرف اصل ادا کروں گا بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کچھ لوگوں نے، سرداران بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تھوڑی سی تعداد کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے سے رہ گئے جہاد کرنے والے، اور اللہ تم میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے کہا ٹھیک ہے کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہتے ہو نا کہ بادشاہ مقرر کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تم پہ بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں دی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے۔
جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یہ بھی بتا دیا۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا، اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، یعنی جس بادشاہ سے مقابلہ تھا اس کا نام جالوت تھا، یہ جو انہوں نے اپنے نبی سے کہہ کے جس کو بادشاہ مقرر کر بنایا تھا اس کا نام طالوت تھا۔ اب طالوت نے اپنی فوج سے کہا کہ راستے میں ایک نہر پر تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، وہاں پہ پانی نہیں پینا، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں بنے گا، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پانی پی لے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر ایک گروہ یہ قلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے، اپنے بادشاہ کی بات نہیں مانی، سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا مگر اکثریت نے، تھوڑے سے لوگ بچ گئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ وہی لوگ تھے زیادہ جنہوں نے پانی پی لیا تھا، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے حکم سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے، تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا، تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، وہ تھوڑے سے لوگ جو بچ گئے تھے انہوں نے جالوت اور اس کے لشکروں کو مار بھگایا، انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے دوسرا پارہ مکمل کر لیا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الہی آمین.